اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوت جو حق ہے اس کے پڑھنے کا اولئک وہی لوگ یؤمنون یقین لاتے ہیں بھی اس پر ومن یکفر بھی اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے فاولئک تو وہی لوگ ہم الخاسرون نقصان پانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی احسان ہمارے التی جو انعمت انعام کیے میں نے علیکم تمہارے اوپر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم بڑائی دی تم کو علی العالمین اہل عالم پر واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کہ نہ کام آئے نفسن کوئی شخص عن نفسن کسی کی طرف سے شیئن ذرا بھی ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے عدل کوئی بدلہ ولا تنفعها اور نہ کام آئے گی شفاعت اس کو سفارش ولا هم ینصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ سورہ بقرہ کی آیات 121 سے 123 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ان آیات میں ابتداً جو پہلی آیت ہے اس میں منصف مزاج بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں کافروں کا تذکرہ کیا وہاں مومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں پر جنت کا تذکرہ ہو تو ساتھ میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں حق کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ساتھ میں باطل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں آخرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ابھی تک ان بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ تھا جو باغی تھے، نافرمان تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑنے والے تھے۔ اب اس آخری آیت میں 14ویں رکوع کی 121 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان میں سے تھے، جنہوں نے حق کو دیکھا تو اس کو اپنا لیا، اس پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی یعنی تورات دی یا انجیل دی تو ان لوگوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ کسی بھی آسمانی صحیفے یا کتاب کا اس امت پر حق ہوتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا حق اس آسمانی صحیفے کو من جانب اللہ ماننا ہوتا ہے، یعنی اس پر ایمان لانا۔ دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کے الفاظ و معانی کو سیکھنا، اور چوتھا جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنا، اور جب عمل کر لیا تو پھر 5ویں نمبر پر اس کو آگے پھیلانا۔ تو یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو جو کتاب دی گئی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت کا جو لفظ آسمانی کتابوں کے لیے آیا ہے تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ چنانچہ تلاوت ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پڑھنا،
لیکن اگر ہم ذرا غور کریں تو تلاوت کہتے ہیں ایسے پڑھنے کو کہ جس کے پیچھے چلا جائے، اس کو اپنا امام اور مقتدا مان کر اس کی اتباع کی جائے، ایسے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ یعنی تلاوت ایسا پڑھنا ہے، مثلا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو اپنے لیے امام ماننا، اس کو اپنا مقتدا اور رہنما ماننا، اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، یہ تلاوت کہلاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے اہل کتاب، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کے احکامات کو مانتے تھے دل و جان سے، اور پھر اس پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر بھی سے مراد، یعنی ہا جو ضمیر ہے اگر کتاب کی طرف لوٹتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تورات پر یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور اگر اس سے مراد اوپر والی آیت میں ان ھدی اللہ کی طرف ہے تو اس سے پھر مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا قرآن کریم یہ بھی لی جا سکتی ہے، جس طرح کے مختلف مفسرین نے اس کی توضیح کی ہے۔ تو جو اپنی کتاب کی صحیح طور پر تلاوت کرتے تھے، اس کے حکم کو مانتے تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، صدق دل سے ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آیا اس نے تو اپنے حق میں ایک بہتر فیصلہ کیا، لیکن جو ایمان نہیں لایا، کفر پر ڈٹا رہا، انکار کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ تو زیانکار ہیں، ان لوگوں نے تو نقصان اور خسارہ اپنا لیا، دنیا اور آخرت میں یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو وہ اہل کتاب کہ جو ایمان لے آئے وہ تو کامیابی کے زینے اب چڑھ رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ یہاں پر رہ گئے، پھسل گئے، اور ہوا اس طرح کہ دنیا اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بالکل ہو بہو وہی آیت آئی ہے کہ جو چھٹے رکوع کی ابتدائی آیت تھی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، تم پر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 قبائل بنائے، افرادی قوت تمہیں دی، برگزیدہ پیغمبر تمہاری طرف بھیجے، آسمانی صحائف اور کتب تمہارے اوپر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صحرائے سینا میں اللہ رب العزت نے کیا کیا تم پر نعمتیں نہیں نازل کی، من و سلوہ کا نزول کیا، فرعون سے تمہیں نجات دی، سمندر کو تمہارے لیے ٹھہرا دیا، 12 راستے بنا دیے، ریگستان میں بادل کا سایہ تمہارے لیے اس کا انتظام کر لیا گیا، پانی کے لیے اللہ رب العزت نے پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا؟ سب کچھ، ہر نعمت دی، اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے فضلتکم علی العالمین، تمام اہل عالم پر تمہیں فضیلت دی، یعنی جتنی بھی قومیں، جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی ادیان تھے اس وقت تک، تو ان سب میں فضیلت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی، ہزاروں پیغمبر بھیجے۔
تو اب تمہیں چاہیے یہ تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تم نے پایا تو ان پر بھی تم ایمان لے آتے۔ تمہاری اپنی کتاب کی تعلیمات یہی تھی، جیسا کہ تمہارے ہی پیٹی بن اور تمہارے ہی بھائی یہود میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی جنہوں نے پہچان لیا تو صدق دل سے ایمان لے آئے، لیکن تم لوگوں نے محض ضد، عناد اور حسد کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو انکار کر کے کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ تو اب آخر میں بالکل آخری جو آیت ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، بنی اسرائیل کو جو دعوت دی جا رہی تھی، یہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کر یہاں پر 15ویں رکوع کی دوسری آیت پر ختم ہو جاتی ہے۔ 84 آیات ہیں کہ جس کی ابتدا 40 نمبر آیت سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا 123 نمبر آیت پر ہوتا ہے۔ ابتدا میں جو 2 آیتیں آئیں ویسی ہی آیتیں آخر میں بھی بھیج دی گئی، تاکہ ترغیب اور ترہیب جو بنیادی مقصد تھا اس سارے کے سارے آیات کا اور ان تفاصیل کا، وہ یاد رہیں کہ دیکھو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا، تمہارے آباء و اجداد پر کیا کیا نعمتیں نہیں کی، ان کو یاد کرو۔ اور آج جب تمہارا زمانہ وہ ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت فرما چکے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اور ڈراوا اگلی آیت میں آیا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، حق اور باطل جدا جدا ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی جرم میں مبتلا ہوا، جرم کا ارتکاب کیا، تو کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ اس کے حسب نسب کو دیکھ کر یا معاشرے میں اس کے آباء و اجداد کی عزت کو دیکھ کر اس کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی سفارش اور سعی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدلے میں فدیہ دے دیا جاتا ہے، مال دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس کے خاندان والے وہ سارے مل کر حملہ آور ہوتے ہیں اور بزور بازو اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کی قیامت کے دن کے لیے نفی کی ہے۔ وہ ایسا دن ہے کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا، جتنا مرضی زوراور، جتنا مرضی شریف النفس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آباء و اجداد جتنے معزز ہی کیوں نہ ہو، مکرم کیوں نہ ہو، وہ اس کو یہ کام نہیں آئے گا۔ یعنی باپ بیٹا، ماں بیٹی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست کو اکیلا چھوڑ دے گا، تو کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی دے ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ وہاں پر مال نہیں چلے گا، وہاں ایمان کام آئے گا اور اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اور سفارش بھی صرف اسی کے کام آئے گی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ ایمان نہ ہوا تو کسی کی سفارش بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور وہاں پر اللہ کے عذاب سے کسی کو چھڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیلی کہتے تھے کہ ہمارے چند دن ہوں گے جہنم میں، پھر ہم جنت میں ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اس موضوع کا اختتام کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اور ایسی تلاوت کریں کہ جیسے قرآن کریم کے اختتام پر ہم جب تلاوت مکمل ہوتی ہے ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ اس کو ہمارے لیے امام بنا دے۔
تو ہم تلاوت ایسے کریں کہ اس کو ہم نے اپنا امام اور مقتدا پیشوا بنایا ہوا ہو، رہنما ہم اس کو مانیں اور اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور پھر اس کو پھیلائیں، تو یوں جو تلاوت کی جائے گی وہ زیادہ نفع بخش ہوگی۔ تلاوت تو اگر بغیر سمجھے بھی کی جائے اس پر ثواب تو ہے، لیکن حقیقی نفع یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی فضیلتیں دی، لیکن جب انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا، انکار پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب چھین لیا۔ تو اس لیے امت مسلمہ اگر اپنے کام سے روگردانی کرے گی تو یہ نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح کا ان کا بھی انجام ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ جہاں پر نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ حسب نسب کام آئے گا، نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا کہ فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا جائے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے۔ وہاں پر مددگار انسان کے لیے صرف اور صرف ایمان کامل ہوگا۔ اگر ایمان ہوا تو وہ اللہ رب العزت کے فضل کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوت، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، ہمارے احسان جو ہم نے تم پر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ ہم نے تم کو بڑائی دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام اہل عالم پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی، کے کام نہ آئے گا، نفس عن نفس، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے، شیئن، ذرہ برابر، ولا يقبل منها، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔